اس سے پہلے تھا کہ اللہ ہی قدرت والا ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے اور اس کی نعمتوں میں سے یہ ہے کہ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اب کچھ اور قدرت کے اور نعمت کے دلائل ذکر کیے تاکہ رب کی معرفت حاصل کریں اور اس پر ایمان لائیں۔ تو یہاں ایک تو آسمان سے بارش اتارنا، زمین کا سرسبز ہونا، اس کا ذکر کیا، پھر آسمان اور زمین کا اس کی ملک ہونا، اس کو بیان کیا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر اس کے بعد الم تر ان اللہ سخر لکم، یعنی زمین کی ساری چیزوں کو انسانوں کے قابو میں کرنا، پھر کشتیوں کو جو دریاؤں میں چلتی ہیں ان کو قابو میں کرنا، پھر یمسک السماء ان تقع علی الارض، آسمان کو زمین پہ گرنے سے روکتا ہے، پھر احیاء والذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، احیاء اماتہ پھر احیاء، یہ 6 قسم کے دلائل بیان کیے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی یعنی بارش اتاری تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے نبات سے، اس کے بعد کی سیاہ خشک تھی۔ اب یہاں پر نقطہ بیان کیا ہے کہ انزل فاصبح، یہ ہوتا کہ انزل فعل ماضی، اس کے مطابق فاصبحت الارض مخضرہ، کہ آسمان سے بارش برسائی تو زمین سرسبز ہو گئی، لیکن اس کے بجائے فعل مضارع تصبح آیا تاکہ فائدہ دے کہ زمین سرسبز ایک بار ہو گئی نہیں، بلکہ سرسبزی اس کی باقی رہتی ہے، برقرار رہتی ہے۔ تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ فعل مضارع آیا، تو لفظ مضارع کی طرف پھیرا اور فاصبحت نہیں فرمایا۔ یہ کیوں؟ لیفید، تاکہ بارش کا اثر ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے تک باقی رہنے کا افادہ کرے۔ اس کی مثال جیسے تم کہو انعم علی فلان فاروح واغدو شاکر اللہ، راح یروح شام کو لوٹنا، غدا اغدو صبح کو نکلنا، اروح فعل مضارع، اغدو فعل مضارع، کہ فلاں نے میرے اوپر احسان کیا تو میں اس کا شکر ادا کرتے ہوئے صبح و شام آتا جاتا ہوں۔ تو یہ فعل مضارع استعمال کیا، مطلب احسان تو اس نے کیا لیکن میرا اس کے شکریہ میں آنا جانا یہ برابر اور بار بار رہتا ہے۔ اگر اروح اغدو کو بجائے کہو فروحتو وغدوتو، کہ اس نے احسان کیا تو میں ایک بار صبح شام آیا گیا، تو اس میں وہ خوبی نہیں ہوگی کہ بس ایک بار میں کام تمام ہو گیا۔ اگر تم کہو فروحتو وغدوتو تو یہ اس موقع پر واقع نہیں ہوگا۔ اچھا، اب ایک چیز اور بیان کی ہے، علم میں ہم استفہام کا ہے، استفہام کے بعد فعل فا آئے پھر فعل مضارع ہو تو وہ فعل مضارع المقدرہ سے منصوب ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مرفوع و تصبح ہو تو اس کو بتایا ہے کہ اگر یہ فتصبح ہو تو مطلب فوت ہو جائے گا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ زمین سرسبز ہو، یعنی زمین سرسبز نہیں ہوئی، آیا بتانا کہ زمین سرسبز ہوتی ہے۔ تو جب یہ رفع کے ساتھ ہوگا تبھی اس بات ہوگا، اور اگر نصب کے ساتھ ہو تو نفی ہو جائے گی، اور نفی مقصود نہیں ہے۔ اور فتصبح مرفوع ہوا اور منصوب نہیں ہوا استفہام کا جواب ہو کر کے، اس لیے کہ اگر منصوب ہو تو مقصد فوت ہو جائے گا۔ یہ اس لیے کہ اس بات، اس کا معنی ہے سرسبزی کا اس بات، تو نصب کی وجہ سے سرسبزی کی نفی کی طرف پلٹ جائے گا۔ جیسے تم کہو اپنے ساتھی سے کہ الم تری انی انعمت علیک فتشکر، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے تم پر احسان کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو تشکرہ نصب کے ساتھ پڑھنے کا مطلب کیا کہ میں نے تو شکر کے لیے احسان کیا تھا اور تم شکر نہیں کرتے، تو اس کے شکر میں کوئی کمی اور کوتاہی کی کوئی شکایت ہوئی۔ اور اگر فتشکرو رفع کے ساتھ پڑھو کہ میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا تو تم شکر ادا کر رہے ہو، تو اس میں اس بات ہو گیا۔ تو رفع پڑھنے میں اس بات ہوتا ہے، اور وہی اگر نصب ہو تو نفی ہو جائے گی، ویسی فتصبح ہو اور فتصبح ہے۔ تو یہ مثال دی ہے کہ جیسے تم ساتھی سے کہو کہ الم تری انی انعمت علیک فتشکر، اگر نصب دو تو اس کے شکر کی نفی اور اس میں اس کی کوتاہی کا شکوہ ہوگا، اور اگر رفع دو تشکرو
میں نے احسان کیا تو تم شکر ادا کر رہے ہو، تو اس میں اس کے شکر کا اس بات ہوگا۔ ان اللہ لطیف خبیر، لطفہ یا لطف کرنا، لطف کیا ہے؟ جس میں ایک تو فعل میں نرمی کرنا اور بندوں کی مصلحتوں کو ان تک پہنچانا، اور ایک ہے دقیق امور کو جاننا، معرفت دقائق الامور۔ تو مصنف نے کہا واسر علمہ، لطیف ہے یعنی اس کا علم پہنچنے والا ہے ہر شے تک، یا اس کا فضل و احسان پہنچنے والا ہر شے تک۔ تو اس میں واسر علمہ میں لطیف کا معنی جو ہے، لطف کا معنی ہے معرفت دقائق الامور، باریک چیزوں کو جاننا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ باریک چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اور فضل اس کا فضل ہر چیز تک پہنچنے والا ہے۔ تو لطف کا معنی جو بیان کیا گیا کہ مصلحتوں کو بندوں تک پہنچانا، جب بندوں کی مصلحتوں کو بندوں تک پہنچانا ہوگا تو ان کے ساتھ فضل و احسان ہوگا۔ پھر تیسرا کہا ہے کہ لطیف المختص بدقیق التدبیر، تو لطف کا ایک معنی ہوتا ہے دقیق کاموں کا انجام دینا، تو اس کے لحاظ سے یہ تفسیر ہوگی۔ خبیر یعنی بندوں کی مصلحتوں کو، ان کی منفعتوں کو جاننے والا ہے، یا لطیف جو دقیق تدبیر سے خاص ہے، اور خبیر جو ہر قلیل و کثیر کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یہ ایک نعمت کا بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد دوسرا احسان، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے وہ سب جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، ملک ہونے اور ملک ہونے کے لحاظ سے، اور بے شک اللہ ضرور بے نیاز ہے، یعنی ان سب کے فنا ہونے کے بعد بھی ان کا محتاج نہیں، بے نیاز ہے۔ جو اپنے کمال قدرت سے بے نیاز ہے، ان سب کے فنا ہونے کے بعد جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ الحمید جو محمود ہے اپنی نعمت کی وجہ سے، ان کی ثنا کرنے، تعریف کرنے سے پہلے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، تو ازل ہی سے وہ محمود ہے۔ پھر تیسری نعمت کا بیان ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا وہ سب جو زمین میں ہے، اور اس کے مقابلے میں الفلک اور دریا میں چلنے والی کشتیوں کو قابو میں کر دیا۔ تو اب خشکی میں کیا قابو میں کیا ہے؟ بہائم، یعنی جو زمین میں بہائم ہے ان کو قابو میں کیا۔ مذللۃ للرکوب فی البر، خشکی میں سواری کے لیے تابع کیے ہوئے، والفلک اور کشتیوں کو تابع کیا جو سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہیں، یعنی سواریوں میں سے وہ جو سمندر میں رواں ہیں۔ اور الفلکا کی ترکیب کیا ہوگی؟ تو ما فی الارض سخر کا مفعول بھی ہے، اسی ما پر ہے الفلکا، تو یہ بھی منصوب ہوا۔ تو الفلکا منصوب ہے ما پر ہو کر کے، اور تجری یہ حال بنے گا، یعنی جاریتن فی البحر، یہ الفلکا سے حال ہوگا، یعنی تمہارے لیے تابع کیا کشتیوں کو ان کے رواں ہونے کی حالت میں۔ چوتھا بتایا ویم سے کچھ سمان انتقال، آسمان کو زمین پر گرنے سے روکتا ہے، تو یہ بھی اس کا احسان ہے، یعنی ان کی حفاظت کرتا ہے اس سے کہ وہ گرے، مگر اس کے اذن ہی سے، اس کے حکم سے اور اس کی مشیت سے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان ہے، اس کو قابو میں کر کے جو زمین میں ہے، اور بہت رحیم ہے، بے امساک السمائے، آسمان کو روک کر کے کہ زمین پہ گرے نہیں۔ تو اب یہاں حاصل بیان کیا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں شمار کرائی ہیں، اور ان کے مناسب اپنے اسما بھی ذکر کیے ہیں۔ تمام نعمتوں کے بعد جیسے انزل من السماء ماء کے بعد لطیف خبیر آیا، اور لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کے بعد هو الغنی آیا، لہو الغنی الحمید، اور یہاں پر رؤوف رحیم آیا۔ تو اپنی نعمتوں کو شمار کرایا ہے اپنے ناموں کے ساتھ ملا کر کے، تاکہ اس کی نعمتوں پر شکر ادا کریں اور اس کے ناموں سے اس کا ذکر کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ اللہ کا اسم اعظم ان 8 آیتوں میں ہے، تو 8 آیتیں وہاں سے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ہے، اس کے بعد اللہ خیر الرازقین فی اللہ علیم حکیم، وہاں سے 8 آیتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کا اسم اعظم ان 8 آیتوں میں ہے، جن کے پڑھنے والے کے لیے یقیناً قبولیت ہے۔ وہ الذی، اور وہی جس نے تم کو حیات دی، یعنی تمہاری ماؤں کے رحموں میں،
پھر تم کو موت دے گا تمہاری اجلوں کے ختم ہونے کے بعد، پھر تم کو حیات دے گا تمہاری جزا پہنچانے کے لیے۔ کفر یکفر سے کفر یکفر ایک تو انکار کرنا اور دوسرے ناشکری کرنا، تو اب یہاں نعمت کا ذکر ہے تو اس کے مناسب ہے وہی نعمت کا انکار کرنے والا، ناشکری کرنے والا۔ اس لیے تفسیر کی انسان بڑا ناشکرا ہے، یعنی اس کا انکار کرنے والا ہے جو اس کے اوپر طرح طرح کی نعمتوں کا فیضان کیا۔ وَدَفَعَ عَنْهُ مِنْ صُنُوفِ النِّقَمِ، اور اسے طرح طرح کی مصیبتیں دفع کی۔ اس نعمت کو نہیں جانتا اور اس کا انکار کرتا ہے، یا تو یہ سبھی سے تعلق ہو جائے گا، جو اوپر جتنی نعمتیں مذکور ہیں ان سبھی سے اس کا تعلق ہو جائے گا، یا یہ خاص اس آیت میں جو نعمت مذکور ہے حیا ماتا پھر حیا، تو اس کے لحاظ سے کہا، یا یہ کہ وہ جانتا نہیں اس انشاء پہلی بار وجود بخشنا، انشاء کی نعمت کو جو وجود کو پہلی بار بنانے والا ہے، نہ اس افنا کی نعمت کو جو موعود سے قریب کرنے والا ہے، اور نہ اس احیاء کی نعمت کو جو مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ یہاں تک ہو گیا نعمتوں کا بیان۔ پھر آیا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی رکھی کہ وہ اس قربانی کو کرنے والے ہیں، تو ہرگز تم سے جھگڑا نہ کریں اس معاملے میں۔ امت دین سماوی کو کہتے ہیں، اس لیے تفسیر کی اہل دین، ہر دین والے کے لیے۔ منسک اس کا بیان گزر چکا، یہ اس میں دو قرات ہیں، منسک سین کے کسرے کے ساتھ علی اور حمزہ کی قرات ہے، تب یہ اس میں ظرف ہوگا قربانی کی جگہ، اور منسک سین کے فتح کے ساتھ مصدر میمی ہوگا یعنی قربانی کرنا۔ اور یہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی رکھی، یہ رد ہے ان کا جو یہ کہتے ہیں کہ ذبح اللہ کی شریعت نہیں ہے۔ تو رد کیسے ہوا؟ اس لیے کہ یہ ہر امت کی شریعت رہی ہے۔ ہم ناسکو ہو، نسکہ نسکوں سے ناسک اس میں فاعل ہے، عاملون بھی کہ اس قربانی پر وہ عمل کرنے والے ہیں، تو ہرگز وہ تم سے جدال نہ کریں، تو ہرگز وہ جدال نہ کریں، تو جدال کرنا نہ کرنا تو ان کا کام ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب سے کر کے فرمایا گیا کہ وہ تم سے جدال نہ کریں، تو مطلب کیا آگے نہیں، ان کو جدال پر قابو مت دو، اس لیے کہا فلا یجادلنک، یہ تو اس کا معنی ہو گیا کہ ہرگز تم سے بحث نہ کریں، مطلب یہ کہ ان کی بات کی طرف التفات نہ کرو اور ان کو قابو نہ دو اس پر کہ وہ تم سے نزاع کریں امر میں، یعنی اس امر ذبائح میں یا امر دین میں۔ یہ آیت نازل ہوئی جبکہ مشرکوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ کیا بات ہے کہ تم لوگ اس کو تو کھاتے ہو جس کو خود قتل کیا ہو، مار ڈالا ہو، اور اس کو نہیں کھاتے جس کو اللہ نے مارا یعنی مردار۔ تو یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہر امت کے لیے شریعت رہی ہے، اس معاملے میں تم سے بحث نہ کرے، یعنی اس پر التفات نہ کرو۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور لوگوں کو اپنے رب کی طرف دعوت دو، یعنی رب کی عبادت کی جانب دعوت دو، بے شک تم سیدھی ہدایت پر ہو، یعنی سیدھے راستے پر ہو۔ ابھی فرق بیان کیا کہ اس سے پہلے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا پہلے بھی آیا ہے، تو وہاں تو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا ہے، اور یہاں پر واو کے بغیر لِكُلِّ أُمَّةٍ ہے، تو بیان کیا کہ وہاں پر واو اس لیے آیا کہ اس سے پہلے قربانی کا ذکر تھا، تو قربانی سے مناسبت رکھنے والی آیتیں موجود تھیں تو انہیں پر وہ معطوف ہوگا واو کے ساتھ، اور یہاں پہ دوسری چیزوں کا ذکر ہے، قربانی کا ذکر ہے نہیں، تو وہاں یہاں اس کے کوئی وجہ جامع نہیں تھی، اس لیے واو عاطفہ نہیں آیا۔ تو اس کو کہا ہے کہ یہاں پر لکل امہ میں واو کا ذکر نہیں، برخلاف اس کے جو پہلے گزرا ہے، اس لیے کہ وہاں پر لکل امہ واقع ہوا ما یناسبها من الآیل واردہ، آیت کی جمع آئے حذفتہ کے ساتھ، اس لیے کہ وہ واقع ہے ان آیتوں کے ساتھ جو قربانیوں کے معاملے میں وارد ہے، نسیکہ کی جمع نسائی، فعطفت علی اخواتها، تو وہ لکل امہ یہ معطوف ہو گیا اپنی اخوات پر، وہذی وقعت ما بعد عن معناها، اور یہ لکل امہ اپنے معنی سے بعید کے ساتھ واقع ہوا۔ فلم تجد معطفن، اس نے عطف کی کوئی جگہ نہ پائی، اس کے مناسب کوئی اوپر ہے نہیں، لہذا معطوف اس پر نہیں ہو سکا۔ آگے فرمایا وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔
نجات تو نہیں پائی. اچھا اب اس کے بعد ہے کہ تم تو کوشش یہ کرو کہ وہ تم سے جدال نہ کرنے پائیں، اور جدال کرو تو اس کی طرف التفات نہ کرو. پھر بھی اگر بعض جدال پہ اتر آتے ہیں تو ان کے جواب میں یہ کہہ کر کے ان کو خاموش کر دو کہ اللہ عالم بما تعملون. یعنی اگر تم سے وہ بحث کرے جھگڑا اور تشدد کے طور پر جیسا کہ بیوقوف کرتے ہیں، تمہارے یہ کوشش کرنے کے بعد بھی کہ تمہارے اور ان کے درمیان تنازع اور جدال نہ ہو، تو اگر پھر بھی جدال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے اسے جو تم کرتے ہو. مطلب کہ تم ان کے ساتھ بحث نہ کرو اور ان کو یہ کہہ کر کے دفع کر دو. یعنی تم ان سے بحث نہ کرو، ان کو اس بات سے دفع کر دو. تو اب ظاہر مانا تو خالی اتنا ہی ہے کہ اللہ جانتا ہے، مگر اس میں وعید ہے. یعنی اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے تو اس کے مطابق تم کو سزا دے گا. تو مطلب یہ کہ اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے اور اس جزا کو بھی جس کے تم حقدار ہو. فَهُوَ مُجَازِيكُمْ بِهِ، تو تمہیں وہ بدلہ دینے والا ہے. اور یہ وعید ہے اور انذار ہے، ڈر سنانا ہے، لیکن نرمی کے ساتھ. بِرِفْقٍ وَلِينٍ وَتَعْدِيبٍ، رفق اور نرمی اور تعدیب کے ساتھ، جس سے ہر متشدد کو، تشدد کرنے والے کو جواب دیا جاتا ہے. اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن اس بارے میں جس میں تم باہم اختلاف رکھتے تھے. تو یہ سبھی سے خطاب ہے کہ مومنین کافرین باہم اختلاف رکھتے ہیں، ان کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خطاب ہے مومنین اور کافرین سے، یعنی تمہارے درمیان ثواب عقاب کا فیصلہ فرمائے گا. وَمَصْلَاتٌ، مفعلۃ کو مصلحۃ اس کی اصل ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان ہے. مما کانا یلقا منہم، اس سے یعنی ان تکلیفوں سے جن کا ان کی جانب سے سامنا کرتے تھے. علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ وہ سب جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں. اب اس کا ربط کیا ہے ما سبق سے، کہ جب سب جانتا ہے تو تمہارے اختلافات کو بھی جانتا ہے، تو ہر ایک کو اس کے مطابق بدلہ دے گا. یعنی کیسے اس کے اوپر پوشیدہ رہ سکتا ہے وہ جو تم کرتے ہو. حالانکہ علماء باللہ، خدا کا علم رکھنے والوں کے نزدیک معلوم ہے کہ اللہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمان زمین میں پیدا ہوتی ہے، تو تم جو کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے. ان ذالک فی کتاب، بے شک وہ جو آسمان زمین میں موجود ہے سب ایک کتاب میں، لوح محفوظ میں ہے. بے شک یہ اللہ پر آسان ہے. تو ذالک کا مشاہد اللہ کیا ہے، اس کو ظاہر کیا، یعنی سب کو جاننا یہ اللہ پہ آسان ہے. پھر کفار کی جہالت کی طرف اشارہ کیا، اس لیے کہ وہ اس کی عبادت کرتے ہیں جو عبادت کا مستحق نہیں، اس ارشاد سے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے کو پوچھتے ہیں جس پر اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری. لم ينزل میں لم ينزل باب افعال سے، یہ ابو عمرو ابن کثیر مکی اور ابو عمرو بصری کی قرات ہے. سلطان یعنی حجت دلیل، تو وہ ایسی کی پرستش کرتے ہیں جس پہ اللہ نے کوئی دلیل نہ اتاری، اور وہ جس کا ان کو کوئی علم نہیں. دو باتیں ہوئیں. تو مطلب یہ کہ نازل شدہ کوئی دلیل ہو وحی سماوی سے اس کا ثبوت تو وہ بھی نہیں، یا کوئی دلیل عقلی ہو وہ بھی نہیں. لم یتمسکوا فی عبادتہم لہا، یعنی ان کی پرستش کرنے میں انہوں نے نہ تو کسی برہان سماوی سے تمسک کیا جو وحی کی جیسے ہو، اور نہ ہی اس پر ان کو کسی دلیل عقلی نے آمادہ کیا. اور ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی حمایتی نہیں، یعنی ان کے لیے جنہوں نے اس طرح کی ظلم کا ارتکاب کیا کوئی نہیں ہے جو ان کی مدد کرے اور ان کے مذہب کو صحیح ٹھہرائے، کیونکہ اس میں عقلی نقلی کوئی دلیل نہیں ہے، تو کوئی دوسرا ان کی حمایت میں اس کو صحیح نہیں ثابت کر سکتا ہے. اب آگے ہے جب ان کے اوپر ہماری آیتیں پڑھی جائیں اس حالت میں کہ وہ روشن ہے، یعنی قرآن. تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، یہ ذا کا جواب. تو وہ کفر کرنے والوں کے چہروں میں تم انکار کو پہچان لو گے. تو انکار تو باطنی چیز ہے، چہرے میں کیسے معلوم ہو؟ تو اس کو کہا ہے بالعبوس والکراہت، ترشروئی اور ناگواری سے اس انکار کو پہچان لو گے. اور لفظ منکر یہاں پہ مصدر ہے، غیر ثلاثی مجرد سے مصدر میمی اس مفعول کے وزن پر آتا ہے قیاساً. یقادون یستون
قریب ہوتا ہے کہ جھپٹ پڑے ان پر جو ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں. ست کا معنی ستاستو یبتشون ہے، یعنی ان کو پکڑ لیں، گرفت میں کر لیں. اور ست کا معنی الوسو والبطشو، کودنا اور پکڑنا، کود کر کے پکڑ لینا. ان لوگوں کو جو ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، پڑھنے والے کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ. تو یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے کہ آیتوں کو سنتے ہیں تو ناگواری محسوس کرتے ہیں اور جھپڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو فرمایا تم فرماؤ افا انبئکم بشر من ذالکم، کیا تمہیں بتا دوں وہ جو اس سے بھی برا ہے. تو ذالکم کا مشار اللہ کیا ہے؟ جو ما سبق سے مفہوم ہے، یعنی ان کا غضبناک ہونا. من غیظکم علی التعلیم وصوتکم علیہم، تلاوت کرنے والوں پہ غضبناک ہونا اور ان کے اوپر حملہ آور ہونا. یا ذالکم کا مشار اللہ وہی جو ان کے چہروں میں انکار پہچانا جاتا ہے. اور مما اصابکم من الکراہۃ والزجر، یا تو یہ تمہیں ناگواری اور تنگ دلی پہنچی اس کے سبب جو تم پر تلاوت کیا گیا. کیا میں اس سے بدتر کو بتا دوں؟ تو اب یہ آیا النار. گویا سائل نے سوال کیا کہ کیا ہے وہ، تو جواب دیا کہ نار ہے. تو یہ مدعا معذور کی خبر ہے. گویا کہنے والے نے کہا کہ وہ کیا ہے، تو فرمایا کہ النار ہے، یعنی وہ چیز نار ہے جو ان سب سے بدتر ہے، جس کا وعدہ کیا اللہ نے ان سے جو کفر کرنے والے ہیں. یہ استیناف کلام ہے. گویا کہ جب فرمایا گیا کہ نار ہے تو سوال ہوا کہ نار کس کے لیے ہے، تو وعدہ اللہ سے جواب آیا وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم. تو بئس فعل ذم، المصیر اس کا فعل، النار مخصوص بالذم، مخصوص بالذم مقدر تھا، اس کو ظاہر کیا النار سے.